ہم سنت نہیں دیکھتے، ہم انسان کو دیکھتے ہیں، اور انسان کی بنیاد پر یہی کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، خلفائے راشدین نے کیا تھا، امامان دین نے کیا تھا، یہی کام اس دیش کے اندر تحریک شہیدین نے کیا تھا، شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور یہی کام ابوالکلام آزاد نے کیا تھا، اور یہی کام اب حدیث کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم کو صحیح معنی میں کتاب و سنت کی اصلاح کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کے شر و فساد میں حصہ بننے کے بجائے، اس بدامنی اور آتنکواد کے کا حصہ بننے کے بجائے اس میں صحیح حکمت عملی اور صحیح طریقے سے امن و شانتی کے جو پیغام عام ہو سکتا ہے، اس پیغام کو عام کرنے کا ایک بہت بڑا عنصر ہم سب کو بنا کر کے اس دیش کو، اس ملت کو، اس انسانیت کو صحیح معنی میں پاک و بہار اور امن و شانتی کا صحیح آمادگاہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مودی صاحب سے حالات حاضرہ اور ملک اور دنیا کے حالات پر آپ نے بہت ہی گہری اور عمیق نگاہ سے پرمغز اور دلیل کے ساتھ آپ نے تقریر سماعت کرنی کہ آج عالمی شہادت کس طریقے سے ہو رہی ہے، آج ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ ہو رہا ہے، آج پرسن اللہ کے نام پر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ وقال تعالى في مقام آخر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اسٹیج کے اوپر اور اس جلسے میں موجود قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، فیضفل گنج کے اس عظیم الشان سالانہ پروگرام میں پہلی بار شرکت کرنے کی توفیق ملی ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کے حسن انتظام کے بارے میں جو سنا کرتے تھے، آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، منتظمین کی اس کوشش کو
ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہمیں ہر عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو ٹاپک دیا گیا ہے، وہ پوسٹر کے اوپر چھپا بھی ہے. نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام. نماز جس کو قرآن اور حدیث میں صلاۃ کہا ہے. صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھیں. صلاۃ عربی زبان میں صلتن سے بنا ہے، اور صلتن کا مطلب ہوتا ہے تعلق. گویا یہ جو نماز ہے یہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ کا جو تعلق ہے، اس تعلق کا نام صلاۃ. اسی لیے نماز کی ایک پوزیشن ہے سجدہ. سجدے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے مسلم شریف کی، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر کسی سچویشن میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت. اور ظاہر سی بات ہے وہ سجدہ نماز میں. تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک طریقہ ہے. دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں جو ہر بچے کو وہ حدیث یاد ہے، معلوم ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اسی کے معبود ہونے کی گواہی دینا. وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی چیز ہوگی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَالصَّوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کے لیے حج کرنا. یہ 5 ستون ہیں، پلرز ہیں، جن کے اوپر اسلام کی عمارت ہے. لیکن آپ غور کریں کہ پہلی جو چیز بتائی گئی وہ تو گویا کہ اسلام میں انٹری ہے. بھئی کلمہ پڑھے بغیر، توحید کا اقرار کیے بغیر، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر آپ اسلام کے گیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. گویا وہ انٹری پاس ہے. یہ کلمہ پڑھیں گے، یہ گواہی دیں گے، یہ اقرار کریں گے تو اسلام کی عمارت میں آپ نے انٹری کر دی. اب انٹری کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے کیا ہے؟ نماز. تو دین کا سب سے مضبوط ستون وہ نماز ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ. اسلام کا پلر، اسلام کی بنیاد، اسلام کا ستون، جس پر اسلام قائم ہے، جس کی بنیاد پر ایک آدمی مسلمان ہے، وہ نماز ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیج رہے تھے تو حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے پہلی جو نصیحت کی تھی، آپ نے فرمایا، اے معاذ، تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں اہل کتاب ہیں،
جہاں تورات اور انجیل کے ماننے والے لوگ ہیں لیکن وہ توحید کے اوپر نہیں ہے۔ اے معاذ، جب تم یمن میں جانا تو ان کو تم اسلام کی دعوت دینا، انہیں توحید کی دعوت دینا، ان کو تم کلمہ پڑھانا، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں تو اے معاذ ابن جبل تم پہلی چیز جو ان کو بتانا، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ تو اے معاذ تم ان کو پہلی چیز یہ بتانا کہ 5 ٹائم کی نماز ان کے اوپر فرض ہے۔ پہلا سبق ہے اس کا۔ اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز آپ کو کرنا ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیا آپ نے، نماز کی پابندی آپ کے اوپر شروع۔ اسی لیے ایک آدمی مومن ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور وہ بے نمازی ہے، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی لوگ رہا کرتے تھے جنہیں قرآن نے منافق کہا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، پرلے درجے کے جہنم میں۔ ان منافقوں کو بھی دنیا کو یہ شو کرنے کے لیے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، ان کو بھی پتا تھا کہ ہم نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری گنتی مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے نبی، یہ منافق لوگ جب نماز کا ٹائم آتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے، یہ بڑی مشکل سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ریاکاری کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم کے زمانے میں منافق کے لیے بھی نماز نہ پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، اور ہمارے زندگی میں نماز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ کھولیے، رب العالمین تحویل قبلہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ کی تمنا تھی کہ کاش قبلہ بدل جائے اور مسجد حرام کی طرف قبلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس تمنا کو پورا کیا، فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی، جب آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھایا کرتے تھے اور آپ کی یہ تمنا، یہ خواہش ہوتی تھی، یہ اچھا ہوتی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہو جائے، خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، اے میرے نبی ہم آپ کی وہ تمنا پوری کر رہے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو بنانے جا رہے ہیں۔ اب دنیا بھر میں مسلمان کہیں بھی کسی بھی علاقے میں نماز پڑھے گا، وہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر کے، خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھے گا۔ جب قبلہ بدل گیا تو یہودیوں نے ایک اعتراض کہا کہ یہ بتاؤ تم اتنے دن سے ادھر مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز تو تمہاری برباد ہو گئی، جتنی نماز اب تک تم پڑھتے چلے آئے وہ تو برباد ہو گئی۔ یہ یہودیوں نے ایک شبہہ ڈالا مسلمانوں کے دماغ میں، مسلمانوں کو بھی تھوڑی کنفیوژن ہوئی کہ اب تک ہم نے جو نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے
ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ مسلمانوں، تم جو اب تک نماز پڑھ چکے ہو، جتنی نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں، تمہاری ایک بھی نماز اللہ کے یہاں برباد ہونے والی نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہاں نماز کو نماز نہیں کہا گیا، ایمان کہا گیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے بغیر ایمان نہیں، اور نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں، نماز تو ایمان ہے۔ یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آج میں کانپور میں آیا، کئی بار لوگوں کی زبان سے سنا کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، پنکھا فیل، اے سی فیل، کولر فیل۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ گرمی قیامت کے دن کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ گرمی تو بہرحال ہم برداشت کر رہے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارے سر جو ہے، ہمارا سر